آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کامن اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، ایکنی، دانے، کیل، مہاسے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس پرپز کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فرحانہ سعادت، ہی از اے کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ان لاہور جنرل ہاسپٹل۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اسٹوڈیوز میں آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر لاریب، آپ نے مجھے موقع دیا اردو پوائنٹ کے ریفرنس سے ایک بہت ہی کامن اسکن پرابلم جسے ایکنی کہا جاتا ہے اس پر بولنے کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عام لوگوں کے لیے تو چہرے پر نکلنے والا ہر دانہ ایکنی ہے، آپ ہمیں تھوڑا سا پریسائز ہو کے بتائیں گے کہ بیسکلی کیا ہے، ایکنی ہے کیا؟ جی بالکل، ایکنی جسے کہا جاتا ہے ہمارے جسم میں کچھ خاص قسم کے غدود پائے جاتے ہیں جو کہ جسم میں آئل یا چکنائی پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، جنہیں سیبیشس گلینڈز کہا جاتا ہے۔ ان گلینڈز کی بلاکیج کے ساتھ ان میں سوزش یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے جسے ایکنی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ گلینڈز کی سوزش ہے، اس کی انفلامیشن ہے، تو کس حساب سے پیشنٹس آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے عام لوگوں کو کہ بہت زیادہ کامن کنڈیشن ہے یہ، تو کیا واقعی اتنے زیادہ پیشنٹس ہیں اس میں؟ ڈاکٹر لاریب، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ وائڈ جو 10 موسٹ کامن ڈیزیز ہیں ان میں سے ایک ایکنی کا نام، ایکنی ان سب میں سے ایک ہے۔ اور ایج گروپ بھی اس سے جی بالکل، جتنے بھی ٹین ایجر گروپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ 80% آلموسٹ انہیں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایج کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے اس کی ڈاکٹر فرحانہ؟ کوئی کٹ آف ایج ہو جس میں ہم کہیں کہ اس کے بعد ایکنی نہیں ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے، موسٹ کامن ہے کہ پیوبرٹی کے ایج سے آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کسی ایج میں بھی آ سکتی ہے، 30s 40s میں بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت ہی کامن کنڈیشن ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، تو فیکٹرز کیا رسپانسبل ہوتے ہیں، کیا وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ایکنی ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایکنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ٹین ایج سے آ رہی ہے، پیوبرٹی کے ایج سے شروع ہوتی ہے، تو ایسا ہے کہ جو ہمارے باڈی کے ہی اینڈروجنز ہوتے ہیں جنہیں سیکس ہارمونز کہا جاتا ہے، یہ جو ہمارے سیبیشس گلینڈز ہوتے ہیں ان میں ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان ہارمونز کے لیے، تو جیسے ہی باڈی میں پیوبرٹی پہ آ کے ان ہارمونز کے لیول بڑھتے ہیں تو ان گلینڈز میں پروڈکشن یا پھر سم ٹائم اوور پروڈکشن آف سیبم کے ساتھ یہ پرابلم بھی دیکھنے میں سامنے آتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 13-14 سال کی عمر میں یا پھر 15-16 سال کی عمر میں؟ بالکل، 13-14 سے اب تو ارلیئر بھی آ جاتا ہے، جیسے جیسے کہ ایج آف پیوبرٹی ٹائم کے ساتھ ارلیئر ہوتی جا رہی ہے تو ایکنی کی پریزنٹیشن بھی ایج آف آنسیٹ تھوڑا ارلی ہوتا جا رہا ہے۔ اور ڈائٹ کے ساتھ، فوڈ کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے اس کی؟ کچھ ایسا کھانا جو کھانے سے اگر ہم اوائڈ کریں تو ہم بالکل، جیسے کہ ہر ڈیزیز کے لیے ہمیں ہیلدی فوڈ ریکمینڈ کرتے ہیں سب ڈاکٹرز بھی، تو ہمارا جنک جو فوڈ ہے سارا ہائی گلائسیمک لیولز والا، ملک اور ڈیری پروڈکٹس ویسے تو ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں، لیکن ایکنی کے کیس میں تھوڑا جو ہے وہ ایکنی کو ٹریگر کرنے میں ان کا رول ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو اوور ویٹ لوگ ہیں ان میں ایکنی کا انسیڈنس زیادہ دیکھا گیا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سیڈنٹری لائف سٹائل بیسکلی اس کے لیے رسپانسبل ہے؟ اور بیسیکلی تو نہیں، لیکن یہ کہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے ایکنی کو ٹریگر ہونے میں یا ایکنی کا انسیڈنس میں کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں اگر تو ہم اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا کیونکہ اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے ہے تو ویٹ لوز کریں گے، اگر ایکسرسائز کریں گے، ہیلدی ڈائٹ لیں گے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں فیکٹرز تو بالکل، ابھی ہم نے جو مین فیکٹرز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا، بہت ساری ایسی سسٹمک کنڈیشنز ہیں جن کے ساتھ ایکنی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فیمیلز کو ہی لے لیں تو فیمیلز میں بہت سارے ہارمونل امبیلنس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا آپ نے سنا ہوگا، بہت زیادہ کامن ہے، اس کے ساتھ جو ہمارے ہارمونل امبیلنس چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایکنی آ جاتی ہے پیشنٹس میں، اور بلکہ بہت ریزسٹنٹ ہوتی ہے۔ میلز میں بھی اس طرح ہی بہت ساری انڈرلائنگ کازز ہو سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے ساتھ کوئی ایسوسیشن ہے اس کی؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ اسٹریس جو ہے وہ ایکنی کو زیادہ ورس کرتا ہے، اور بلکہ اٹ از اے کانسٹنٹ بیٹل گوئنگ آن، مطلب پیشنٹ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ایکنی کی وجہ سے مزید ڈپریس ہو رہا ہوں، ڈپریشن کی وجہ سے بھی ایکنی آ رہی ہے۔ ایکنی میں ایک وشیس سائیکل ڈپریشن انزائٹی کا چلتا ہے، اگر آپ اف یو آر ڈپریسڈ، انزائٹی، اسٹریس، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ایکنی کو ایگراویٹ کرتی ہیں، اور ایکنی کیونکہ آپ کے پریزنٹنگ آپ کے فیس پہ، شولڈرز پہ، نیک پہ، اس طرح کے پارٹس پہ آتی ہے کہ وہ پیشنٹ اس کو لے کے مزید اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، ایون کہ اس کے ساتھ سوسائڈل تھاٹس تک آتی ہیں پیشنٹس کو۔ تو یہ اتنی ڈینجرس یا اتنی ہو سکتی ہے کہ ایک کمپلیکیشن اس کی یہ بھی ہے کہ سوسائڈل تھاٹس آئیں گی؟ بالکل بالکل، اور اگر کمپلیکیشنز کی بات کی جائے تو ایکنی تو ٹھیک ہے، ایکنی ایک دفعہ آتی ہے اور اپنا کورس کمپلیٹ کر کے ختم ہو جائے گی، لیکن وہ کورس بھی چھوٹا نہیں، وہ سالوں تک چلتا ہے۔ اس کے بعد ختم ہونے کے بعد بھی ایکنی کے نشان، اس کے بعد اس کی اسکارنگ، اور کچھ اسکارز اس طرح کے ہوتے ہیں جو بہت ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹ ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے بھی پیشنٹ بہت پریشان ہوتا ہے، اور کنٹینیوسلی ایک انزائٹی اور وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں پیشنٹ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہائیجین کا بھی کوئی رول ہے اس میں؟
हाइजीन का भी बिल्कुल, हाइजीन तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो कंटेजियस डिजीज नहीं है अगर इसे कहा जाए। जी, ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पिलो कवर्स वगैरह चेंज करें अगर वो है रिपीटेडली आपको इन्फेक्शन, क्योंकि बेसिकली तो स्किन का इन्फेक्शन है ना, आपको कोई भी अगर गंदी बिल्कुल एक्ने को मैं ये कहूंगी कंटेजियस तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपके फेस की क्लींजिंग, आपके हैंड वॉशिंग, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं इसको इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। एक और चीज जो मैं पूछना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल है चीजें ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से, वाइटनिंग के लिए लड़कियां स्पेशली बहुत कंसर्न्ड है, तो क्या ये जो क्रीम्स आ रही हैं मार्केट में, लोकल जो क्रीम्स हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबल है? ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया डॉक्टर लारीब, क्योंकि हमारे पास बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ऐसे जो कि इन प्रोडक्ट्स के यूज के बाद बहुत ही सीवियर और नोडुलर सिस्टिक एक्ने के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल ये बहुत हाईली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आजकल जो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स हैं जो कि बिल्कुल दिनों में आपको गोरा तो कर देती हैं, लेकिन उसके साथ स्किन पे बेतहाशा किस्म के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। तो एक्ने उनमें से एक है। में हम मजीद इतनी सारी उसके साथ साथ जिल्द को बारीक कर देती हैं, जिल्द में खून की रगों को बहुत प्रोमिनेंट कर देना और मुस्तकिल किस्म की लालगी आ जाना, और एक्ने का बहुत ही ज्यादा बहुत सीवियर किस्म की एक्ने के साथ प्रेजेंट करते हैं, और फिर इस तरह के केसेस बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, ट्रीटमेंट में भी रेजिस्टेंट होते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट की तरफ अब आते हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी ड्यूरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग चाहते हैं कि रातों रात हमें बस इलाज चाहिए, ओवरनाइट हमें सोल्यूशन चाहिए। बहुत रेमेडीज भी सोशल मीडिया पे ऐसे हो रही हैं वायरल कि आप ये लगा लें चेहरे पे, आपका दाना फौरन से बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि ओवरनाइट ट्रीट किया जा सके? अच्छा, एक्ने के लिए मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अगेन वही कि एक्ने तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनके लिए हमें ट्रीटमेंट अर्ली जरूर लेना चाहिए ताकि टाइमली ठीक कर दिया जाए। लेकिन एक्ने उसमें जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स में जो सोजिश हुई हुई है और सारी ब्लॉकेज हुई हुई है, उसको टाइम लगता है। इट टेक्स कितना ड्यूरेशन है इसका ट्रीटमेंट? एक्ने का अगर फुल फ्लेज हम देखें तो वो तो इट डिपेंड्स के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर आपके पास पेशेंट आया है उसको किस तरह की एक्ने है। अगर वो माइल्ड उसमें है तो वो वीक्स में ठीक हो सकती है, अगर सीवियर किस्म की एक्ने है तो टेक मंथ्स। तो हम ऐसे डिपेंड करता है पेशेंट। हमारे पास क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं या क्या इसके अलावा? बिल्कुल हाँ, बस ग्रुप्स हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए ग्रुप होते हैं। हमारे पास टॉपिकल मेडिकेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी होती हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो स्किन की सुपरफिशियल पीलिंग कराती हैं जिन्हें हम केराटोलिटिक्स कहते हैं। फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो ग्लैंड पर डायरेक्ट इफेक्ट करके ग्लैंड के साइज को रिड्यूस करती हैं सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह खाने वाली जो मेडिसिन है उनमें भी कोई माइल्ड एक्ने के साथ पेशेंट आ गया है जिसको इतनी ज्यादा लीजन्स नहीं है, तो हम उसे सिर्फ टॉपिकल यानी सिर्फ लगाने के लिए देंगे, खाने के लिए दवाई नहीं देंगे? मैं फिर वही कहूंगी कि पेशेंट को देख के सही बताया जा सकता है कि उसके किस तरह के लीजन्स हैं। अगर उसके पस वाले इन्फेक्टेड लीजन्स लग रहे हैं तो माइल्ड एक्ने में भी हम खाने के लिए दे सकते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि 3 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ये रिक्वायर्ड है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए? जी बिल्कुल, अगर मॉडरेट टू सीवियर एक्ने में। और जो निशान है वो जाने में भी कुछ टाइम लग जाता है, निशानों को जाने में भी ज्यादा टाइम लगता है। और अगर स्कारिंग है तो वो स्कारिंग तो एक इसकी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत खुद से नहीं जाती, उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं और उनके साथ भी 100% नहीं कहा जा सकता। लेजर वगैरह या इस तरह की कोई जदीद टेक्नोलॉजी है अब? बिल्कुल, अब तो अलग अलग काफी मोडालिटीज हैं स्कार को ट्रीट करने के लिए। लेजर्स के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, और हमारे पास माइक्रो नीडलिंग और कुछ ऐसी प्रोसेसिंग स्किन के साथ जिसके बाद जो स्किन की कोलेजन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और स्किन को टाइटनिंग और स्कार को रिमूव। लेकिन वो फिर इट डिपेंड्स के स्कार की ग्रेडिंग कैसी है, वो हील हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें कितनी टीदरिंग है या वो उसमें दोबारा कितना चांस है उसको दोबारा से हीलिंग में। एहतियाती तदाबीर आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसे जब बच्चियां, लाइक आपने कहा कि 13 to 14 ईयर्स इज द पीक एज जिसमें ये आउटब्रेक आती है, तो क्या ऐसा करना चाहिए मदर्स को या फिर जो भी है कि क्या ऐसा करें कि ये आए ही ना, अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा, आए ही ना, उसके लिए तो ये है कि बिल्कुल आप फेशियल क्लींजिंग कर लें। अब सबसे पहले तो अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को कम से कम कर दें, क्योंकि यूजुअली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो बेस होती है वो पेट्रोलेटम या वेजिटेबल ऑयल्स या फैट इसकी होती है, तो बहुत दफ़ा वो ऑक्लूड करके ग्लैंड्स को तो फिर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा देती है एक्ने। उनको कम से कम किया जाए, और ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, इनटेक ऑफ वाटर को इम्प्रूव करें, ज़्यादा करें, और हेल्दी फूड, और उसके बाद क्लींजिंग, फेशियल क्लींजिंग इज़ वेरी गुड। क्लींजिंग तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने खुद भी ये देखा है कि ओवरनाइट अगर मैं कभी मेकअप रिमूव नहीं किया तो वो तो कंफर्म है ना कि कल पिंपल आएगा ही आएगा। बिल्कुल, क्लींजिंग इज सच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और इसके अलावा मैं ये भी पूछ
پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو پروڈکٹس ہم اپنی فیس کے لیے یوز کرتے ہیں, جیسے کالج گوئنگ لڑکیاں ہیں, انہوں نے میک اپ لگانا ہی ہے, فاؤنڈیشن لگانا ہی ہے, یا بی بی کریمس ہیں مارکیٹس میں ڈفرینٹ ٹائپس اویلیبل ہیں, تو ان کی بھی جو سلیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, ایکنی پرون اسکن کے لیے الگ سے واٹر بیسڈ ہونی چاہیے, اگر نارمل اسکن ہے ان کے لیے الگ, تو وہ اپنے اسکن ٹائپ کے اکارڈنگ ہی آپ کو بائی کرنی چاہیے یہ پروڈکٹ, ٹائپ کے اکارڈنگ کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لڑکیاں جو بیوٹی پروڈکٹس جس میں وائٹنگ بہت زیادہ انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے, مرکری وغیرہ, آئی تھنک وہ بھی بہت ڈینجرس ہے. مرکری اینڈ اسٹیرائڈ اٹ سیلف خود ایک کاز ہے ایکنی کا, تو وہ آپ اپلیکیشن کے ساتھ وائٹننگ کا افیکٹ تو آ جاتا ہے بہت امیڈیٹ, لیکن اس کے ساتھ پھر سائڈ افیکٹس میں ایکنی بہت برے طریقے سے آتی ہے. رنگ گورا کرنے کے چکر میں ہم اپنی ایک صاف اور شفاف جلد بالکل ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں, وہ چلی جاتی ہے. بالکل بالکل. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.